ہم بات کر رہے تھے اس ایران اور یو ایس کی وار کی، اور یہ وار ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئی ہے یو ایس کے اس وار میں کودنے کے بعد. اور اب تو مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان یو ایس بیسز جہاں پر ہیں ان کو خطرہ ہو گیا ہے، وہاں پر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. انہوں نے خاص اسپیشل جو میجرز لے لیے ہیں. یہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں یو دیکھیں ایس اس کی میں اردن بیسز ہے، ہیں؟ اس میں عراق ہے، اس میں شام ہے، اس میں کویت ہے. تو یہ کافی سارے UAE ممالک ہیں بھی جہاں ہے؟ یو ایس کی بیسز ہیں. قطر، یو اے ای جی وغیرہ بالکل ہیں؟ ایسے یہ بیسز یہاں پر موجود ہے. تو ایران نے کہا تھا کہ اگر یو ایس ہم پر حملہ کرتا ہے تو پھر ہم یو ایس کی بیسز کو نشانہ بنائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ یو ایس بیسز کو نشانہ بناتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس خطے میں ایران ہمارا نیبر ہے، پاکستان کا نیبر ہے، اور پھر افغانستان کی بھی صورتحال ہے، چائنا اور رشیا. تو اب ہمارے لیے بڑا ایک سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے بھی، اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیا پالیسی پاکستان کی طرف سے آتی ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ کس طریقے کا آتا ہے. دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اس پر ہم مزید بات کریں گے. بالکل. السلام علیکم جی، گڈ مارننگ. میں ایسا یہ کہی تھی کہ پاکستان کا کیا میں آپ کو نظر آتی ہے ہماری سٹینڈنگ، ہمارے اوپر بڑا ویسے بھی پولیٹیکل پریشر، یو ایس کا پریشر، پھر جی ہم قرض میں بھی ہمارے مسائل ہیں، ہمارے قرض کے، آئی ایم ایف کا پریشر، اور پھر انڈیا پاکستان ٹینشنز. اس میں ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ ود ایران، ود دا ورلڈ؟ یہ باتیں پھر ہمارے پرائم منسٹر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے. تو ہماری اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ جی بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا، یہ خطہ اور پاکستان جو ہے نا وہ ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خطے کے ساتھ ساتھ اس وقت پوری عالمی جو نظام ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ ابتر ہو چکا ہے. اور آپ نے دیکھا جس طرح کے پچھلے 3 سال کے دوران چاہے روس کا حملہ ہو یوکرین پہ، چاہے اسرائیل کا حملہ ہو غزہ پہ، چاہے امریکہ یا اسرائیل کا حملہ ہو ایران پہ، اس سے 3 باتیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ جناب جو عالمی نظام ہے اس میں جو عالمی ادارے ہیں، عالمی قانون ہے اور عالمی برادری ہے، وہ ان اصولوں کے حوالے سے بات تو کرتی ہے، بیانات تو دیتی ہے، زور دیا جاتا ہے امن پہ، لیکن حقیقت دنیا کی تاریخ کی یہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو مثال ہے، میں ایران کی طرف آنے سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ پوری عالم اسلام کے لیے بہت بڑی اگزامپل اس وجہ سے ہے کہ ہم ہمیشہ سے امن کے علمبردار رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے عالمی قانون، عالمی اداروں کا احترام کرتے ہیں. دنیا کے تمام مسئلے چاہے وہ کشمیر کا ہو، فلسطین کا ہو، تنازعات کو عالمی قانون اور عالمی برادری اور عالمی اداروں کے مدد سے پرامن انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیں. ہماری فوج انتہائی مضبوط ہے. ہم نے ابھی پچھلے ماہ دنیا کی 4تھی بڑی فوج کو عبرتناک شکست دی ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی دنیا کا ملک اور قوم دنیا میں سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں، عزت، سلامتی، غیرت اور اپنے قومی مفادات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو عالمی قوانین کے ساتھ ساتھ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دفاع سے غافل نہ ہوں. اور بلکہ میں شاید پہلی دفعہ بھی میں نے ایک گزارش کی تھی کہ مجھے ایک پاکستانی کی حیثیت سے فخر ہے کہ 78 سال پہلے ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کا دورہ کیا تھا تو بڑے تاریخی الفاظ آج سے 78 سال پہلے کہے تھے کہ any country without a strong air force is at the mercy of the aggressor. بالکل. پاکستان must build an air force second to none. تو میں سمجھتا ہوں کل ایران نے اگر اپنی فضائی قوت کو مضبوط کیا ہوتا تو شاید اتنی زیادہ بڑے پیمانے پہ جو اسرائیل اور امریکہ سے اس کو حملوں کا سامنا ہے وہ شاید نہ کرنا پڑتا. یہ ایک تاریخ کا بہت افسوسناک سبب ہے. جہاں تک سفارتکاری کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے بہت اہم اور اصولی موقف دیا ہے. اور تینوں جو باتیں آپ نے کی میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ ہر ملک کو اپنی سلامتی اور خود مختاری اور سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے. ہر قسم کی جو بیرونی جارحیت ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور دنیا کے ہر مسئلے کو ہم سفارتی ذرائع سے حل کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب چونکہ کل بہت بڑے پیمانے پہ امریکہ نے براہ راست ایران کے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، تو یقینی طور پہ داخلی سطح پہ بھی ایران میں یہ توقع کی جا رہی ہے اور علاقے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو بھی مکمل طور پہ
آپ یوں سمجھیں کہ ختم کرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایران کچھ نہ کچھ کارروائی تو جوابی ضرور کرے گا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, ابھی آپ فورن پالیسی کی بات کر رہے تھے, سفارتی ہم اپنی کامیابی کی بات کر رہے تھے. کل وزیر دفاع خواجہ آصف کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ اپیرنٹلی یہ نظر واقعی آ رہا ہے کہ پاکستان ایک طرف یو ایس پریزیڈنٹ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے, دوسری طرف پاکستان جو یو ایس نے اٹیک کیا اس کو کنڈیم بھی کرتا ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ڈائیکاٹمی ہے, لیکن پھر انہوں نے توجیہ بھی دی کہ ہم نے اس لیے ان کو ریکمینڈ کیا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جو کشیدگی تھی اس میں انہوں نے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. تو اس پر ذرا سی بات کیجیے. اہم بات آپ نے کی ہے. دیکھیں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کے قومی مفاد میں, دیکھیں جب پاکستان کے اوپر بھارت نے اتنے بڑے پیمانے پہ کھلم کھلا جارحیت کی اور پاکستانی افواج نے اس کا منہ توڑ جواب دیا, تو خود یہ امریکہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ, اور کئی بھارتی ایکسپرٹس نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بھارتی حکومت تھی جو کہ امریکہ کے پاس بھاگی گئی کہ پاکستان کی جوابی کارروائی رکوائیں, مجھے اس سے بچائیں. تو صدر ٹرمپ نے پاکستان سے ریکویسٹ کی, تو پاکستان نے اس کنڈیشن پہ کہ آپ بھارت پہ زور ڈالیں کہ جناب آپ مسئلہ کشمیر پہ دوبارہ مذاکرات شروع کریں, تو اس کنڈیشن کے اوپر ہم نے امن کے تقاضے کے عین مطابق ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے جنگ بندی پہ آمادگی ظاہر کی. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم بات ہے. صدر ٹرمپ کی جو جنوبی ایشیا کے حوالے سے پالیسی ہے, یا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے, یا دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کی جو کوشش ہے, یقینی طور پہ جنوبی ایشیا کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثبت بات ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صدر ٹرمپ کی دنیا کی ہر پالیسی سے اگری کرتے ہیں اور وہی نا ہمارے سر اپنے اتنے مسائل ہیں. اچھا ایک پلیز بریف سا جواب دے دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان واز پریشرائزڈ بائی ٹرمپ کہ ان کو یہ ریکمینڈ کیا جائے اس ایوارڈ کے لیے آف نوبل پرائز؟ بس آپ مجھے ہاں نام دیں. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں چند دن قبل صدر ٹرمپ کا ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا دیکھیں جی میں پوری دنیا میں اتنی ساری جنگیں بند کرانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو میرے خیال میں پتہ نہیں بند ہو رہی ہیں اس سے زیادہ شروع ہو رہی ہیں. ہمیں امن کے انعام کے لیے مجھے کنسیڈر نہیں کیا جاتا. جی یہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خواہش ویسے ان کی اپنی ہے. ابھی وقت کی قلت ہے, آپ کو ہم دوبارہ شو پر لیں گے کس دن, اور اس خطے کی صورتحال پر اور حالات و واقعات کا تجزیہ لیں گے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.